ڈیورس ریٹ اتنا زیادہ انکریز کر گیا ہے کہ اس کی کوئی حد انتہا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کرمنل کیسز اتنے نہیں ہیں جتنے فیملی کیسز ہیں. ہر دوسرے گھر میں ڈیورس ہو رہی ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ انٹرنیٹ جو ہے, یہ موبائل جو ہے, اس کی وجہ سے بے راروی بڑھ رہی ہے. بہت زیادہ لو میرجز ہو رہی ہیں, لڑکیاں انڈر ایج ہوتی ہیں جو کہ بھاگ کے شادیاں کر لیتی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کریں گے جو نہ صرف ہمارے ملتان بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے ایک اہم ایشو بن چکا ہے. طلاق کے کیسز ہیں, فیملی کیسز ہیں, خواتین سے متعلق کیسز ہیں. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. وائس پریزیڈنٹ ہیں انصاف لائرز فورم پنجاب کی سارہ علی سید جی. تو شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ان سے یہ ہوگا کہ ملتان میں جو عدالتیں ہیں فیملی کیسز کے حوالے سے, ان میں کس قسم کے کیسز آ رہے ہیں اور کس تعداد میں آ رہے ہیں؟ اس وقت تو فیملی کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ڈیورس ریٹ اتنا زیادہ انکریز کر گیا ہے کہ اس کی کوئی حد انتہا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں تو سول کیسز اور کرمنل کیسز اتنے نہیں ہیں جتنے فیملی کیسز ہیں. ہر دوسرے گھر میں ڈیورس ہو رہی ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ انٹرنیٹ جو ہے, یہ موبائل جو ہے, اس کی وجہ سے بے راروی بڑھ رہی ہے. بہت زیادہ لو میرجز ہو رہی ہیں, لڑکیاں انڈر ایج ہوتی ہیں جو کہ بھاگ کے شادیاں کر لیتی ہیں اسی موبائل کی وجہ سے, اسی انٹرنیٹ کی جو اتنی زیادہ آپ کو اتنی زیادہ ایکسیس مل گئی ہے ایکچولی کہ چھوٹی سی عمر میں بچوں کو اتنا زیادہ نالج ہو گیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے زمانے تھے ان میں ہر چیز ایک لمیٹڈ حد تک بچوں کو دی جاتی تھی, نالج بھی, لیکن اب کوئی لمٹ نہیں ہے. یہاں پر چھوٹے سے بچے کو بھی سب کچھ پتہ ہے اور چھوٹی عمر میں زیادہ نالج آ جانا اور اس کے بعد کوئی اس پر بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی روکے نہ کسی کام سے. تو یہ چیز وجہ بنی ہے بیسکلی, میرا خیال ہے. اس کی وجہ سے لوگ بھاگ بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں. چھوٹی عمر کے بچے, ٹالرنس ان میں ہے نہیں, سمجھ ان میں ہے نہیں. اور پھر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ وائلنس اگینسٹ وومن ہے, یہاں کے کیسز بھی میں دیکھتی ہوں تو وائلنس اتنا زیادہ, ڈومیسٹک وائلنس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. کیوں؟ چھوٹے بچے ہیں, تعلیم ہے نہیں ان کے پاس. تو جب آپ ایک شادی جیسے اس میں بن جاؤ گے تو آپ کے پاس جب نہ ٹالرنس ہے نہ آپ کو سمجھ ہے تو آپ اس کو ڈیل ہی نہیں کر پاتے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑکیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں طلاق دلوا دیں, ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے, ہم نے اپنا مائنڈ بدل دیا ہے شادی کے بعد. لڑکے آ رہے ہیں کہ جی ہماری تو بڑی غلطی تھی. تو بس یہ بہت عجیب عجیب کیسز آتے ہیں ہمارے پاس اور بہت زیادہ کی تعداد میں آتے ہیں. تو میرا تو سب سے زیادہ مشورہ یہی ہے پیرنٹس کو کہ پلیز آپ یہ جو اپنے بچوں کو یہ جو موبائل دے کر بھول جاتے ہیں تو پلیز تھوڑا سا آپ ان کے اوپر چیک رکھیں اور ان کو اتنا زیادہ جو اس کا اوور یوز ہے نا اس کو ذرا کم کریں. کیونکہ چھوٹے بچوں کو بالکل بھی یہ چیز مطلب میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو شروع میں نے موبائل دیا اور اس کے بعد میں نے واپس لے لیا جب, تو مطلب یہ سب کچھ پیرنٹس کے ہاتھ میں ہے. تو اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. پیرنٹس کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اس چیز سے, اور بس یہی اس کی وجہ ہے. اچھا میڈم, اس میں ایڈ کیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی خاتون آتی ہے طلاق کے لیے تو آپ کا کس قسم کا کردار ہوتا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ جی یہ بھی یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا, کیونکہ دیکھیں میں نے یو کے کا لاء پڑھا ہوا ہے ایکچولی اور ابھی بھی پڑھ رہی ہوں. تو یو کے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر ADR ہوتا ہے, آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن, اور مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کیس لیٹیگیشن میں جانے سے پہلے آپ اس کو آؤٹ آف دا کورٹ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو میرے پاس جب بھی کوئی کیس آتا ہے میں سب سے پہلے یہ کوشش کرتی ہوں کہ ہم آؤٹ آف دا کورٹ اس کو پہلے ڈیل کریں کاؤنسلنگ سے. ہم دونوں میاں بیوی کو بلائیں, ان کے پیرنٹس کو بلائیں یا ان کی فیملی کو بلائیں یا ان کی آپس میں ہم ریزالو کرانے کی کوشش کریں اس کانفلکٹ کو, بجائے اس کے کہ ہم لیٹیگیشن میں جائیں. کیونکہ لیٹیگیشن میں جانے سے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں, کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے. آپ جب عدالت میں جاؤ گے تو فیملیز اس کو پاکستان میں اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتی ہیں اور پھر تو ڈیورس ہو کے ہی رہتی ہے. ایکچولی پاکستان میں ADR کو اس لیے بھی جگہ نہیں مل سکی اتنی زیادہ کیونکہ ایک تو یہاں کی کا جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا, سوری ٹو سے, وہ یو کے جیسا نہیں ہے. بہت ہی زیادہ یہاں پر ہر چیز میں 2 نمبری, ہر چیز میں بے ایمانی ہے. اور دوسرے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ اتنے
سمجھدار نہیں ہیں. وہ لوگ چھوٹی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور ADR کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرو. وہ لوگ اب بیٹھنے کو یہاں پر تیار ہی نہیں ہوتے. یہاں پر تو لوگ ذرا سی بات کو اتنا انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ آپس میں مل کے بیٹھنے کو اور بات کرنے کو اپنی عزت کی اور اس کی توہین سمجھتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا میڈم, اس میں ایڈ کیجیے گا کہ جو بچوں کے حوالگی کے کیسز ہوتے ہیں آفٹر ڈائیورس, کس پیرنٹ کو ملے گا, مدر کو یا والد کو؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ قانونی حیثیت تو یہ ہے کہ لڑکی جو ہے اگر اس کی جب تک کہ شادی نہیں ہو جاتی وہ ماں کی تحویل میں رہے گی, اور بیٹا جو ہے وہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا یعنی 18 ایئرس کا نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک وہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے, اور اس کے بعد باپ کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن دیکھیں یہ قانون تو اس وقت آتے ہیں نا جب ہم لٹیگیشن میں جاتے ہیں. جتنے بچے اس ڈیورس سے برباد ہوتے ہیں اور جتنے زیادہ مینٹل اور اس ٹراما سے گزرتے ہیں, وہ مینٹل ٹراما, فزیکل ٹراما, تو یہ چیز ماں باپ نہیں سوچتے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کے پاس سینس ہی نہیں ہے. جب ماں باپ اپنی شادیاں ایسے کر رہے ہیں کہ انڈر ایج شادیاں ہو رہی ہیں, تعلیم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, تو وہ یہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ ہمارے بچوں پر اس کا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو اس سے گزرتا ہے نا وہ بچہ گزرتا ہے. اچھا, اس میں میم یہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کس قسم کی جو ہے کاؤنسلنگ سوسائٹی لیول پہ ہونی چاہیے, کوئی کنٹرول کرنا چاہیے چیزوں کو, کوئی معاملات اس طرح سے چلائے جائیں, کوئی آپ کی رائے اس نظر میں؟ میری رائے یہ ہے کہ جیسے باہر کے جیسے امریکن سسٹم ہے یا جیسے UK میں, وہاں تو باقاعدہ شادی سے پہلے کلاسز لی جاتی ہیں, اور جو کہ بہت اچھا ایک وہ ہے ان کا کہ وہ دونوں میاں بیوی کو بلاتے ہیں اور ان کو ایک کچھ کلاسز دیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود پرابلمس اور ہاؤ ٹو ڈیل ود یور پرابلمس جو بھی میرڈ لائف میں آئیں گی آپ کو. اس کے علاوہ جب وہ ان کے بچے ہونے والے ہوتے ہیں, پریگنینسی میں دونوں میاں بیوی کو باقاعدہ بلا کے کلاسز دی جاتی ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ سارا سسٹم آئے اور ہم بھی اتنے سنسیئر ہو جائیں اپنے جسٹس سسٹم سے, اپنے فیملی سسٹم سے, کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکیں, اپنی یوتھ کو گائیڈ کر سکیں کہ شادی کوئی بہت چھوٹا رشتہ نہیں ہے. شادی ایک بہت سیریس مسئلہ ہے جس میں دو پورے خاندان انوالو ہوتے ہیں, اور آگے آپ کے ہونے والے بچے جو ہوتے ہیں ان کی پوری زندگیوں کا دار و مدار ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی یہ سسٹم آئے کہ ہم اپنے اس چیز کو بہت سیریسلی لیں کہ گھر کیسے بنایا جاتا ہے, اور گھر ٹوٹنا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اچھا میم, تھوڑا سا نا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ پاکستان کی جو عدالتیں جو اس وقت ایز اے فیملی کورٹس کام کر رہی ہیں, ان میں کیا تبدیلی آئے تاکہ یہ معاملات جو ہے خوش اسلوبی سے انجام پائیں؟ پاکستان کی جو فیملی کورٹس ہیں ان میں سب سے پہلی تبدیلی تو یہ آنی چاہیے کہ ان کو ADR سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, جو کہ ہے مگر بدقسمتی سے ہم اس کو فالو نہیں کرتے, ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. سب سے پہلے آپ کاؤنسلنگ پہ جائیں گے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کاؤنسلنگ میں چلے جائیں اور ہم ADR کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے آدھے سے بھی کم تعداد ہو جائے گی کیسز کی, یعنی لیٹیگیشن میں آدھے سے بھی کم لوگ آئیں گے اگر ہم ADR کے ذریعے معاملات کو حل کرنا شروع کر دیں. تو میں ADR کو بہت زیادہ ریکمینڈ کروں گی کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسا شروع کر دیں سیریسلی اس کو. چلے, بہت شکریہ میڈم آپ کا, آپ نے بڑی زبردست اور تفصیلی گفتگو کی ہے فیملی کیسز کے حوالے سے. جو اس طرح کی ویڈیوز ہم اپنے ناظرین کے لیے لاتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دیکھ کر شیئر بھی کر دیں. شکریہ.